اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود اعتمادی کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں، سیلف کانفیڈنس کے اندر ہم کس طرح بہتری لا سکتے ہیں۔ 10 طریقے ہیں جن کو بروئے کار لا کر ہم اپنے اندر خود اعتمادی کو یا سیلف کانفیڈنس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنی کوششوں اور اپنی کامیابیوں کی سیلف پریز کریں، اس کی خود ذاتی طور پر اس کی تعریف کریں، اپنے آپ کو مانیں کہ یہ صلاحیتیں میرے اندر موجود ہیں، یہ قابلیت میرے اندر موجود ہے، کسی کے ساتھ بات کرنے کی صلاحیت میرے اندر موجود ہے۔ اگر آپ اپنی اچھائیوں کو خود نہیں مانیں گے تو کوئی دوسرا آپ کی اچھائیوں کو نہیں مانے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے اندر کوئی خامی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے اندر کمزوری ہے تو اس کو خود دور کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ کوئی دوسرا آپ پر انگلی اٹھائے، آپ خود اس کی کمی کو خود دور کریں۔ جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں آئیں تو ان کو خود دور کرنے کی کوشش کریں، اپنی ذات کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھیں، ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کی خود ذاتی طور پر کوشش کریں، نہ کہ اس کا انحصار کسی دوسرے پر آپ کرنے لگ جائیں۔ ناکامی کو کبھی انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ ناکامیاں زندگی کے اندر کامیابیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ جب کبھی انسان کسی ایک کام میں ناکام ہوتا ہے تو وہ اس سے ضرور سبق سیکھتا ہے اور وہ اس اگلی کامیابی کے لیے وہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ ہمیشہ اگلی نشستوں پر بیٹھنے والے بنیں۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اکثر مجالس کے اندر، اکثر محافل کے اندر اور اکثر جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں پچھلی والی سیٹیں ہمیشہ پہلے فل ہو جاتی ہیں اور لوگ پیچھے پیچھے جا کر بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور اگلی سیٹیں خالی پڑی ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو اس اہل سمجھیں کہ آپ ان اگلی سیٹوں پر بیٹھنے والوں میں شامل ہوں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ آپ نے اگلی نشستوں پر بیٹھ کر بات سننی ہے اور بات کرنی ہے۔ بات کرنے کی اپنے اندر اہلیت پیدا کریں۔ جب کبھی آپ کو کوئی موقع ملے تو ضرور بات کریں۔ آپ اپنا مافی الضمیر بیان کریں، لیکن اس انداز میں بیان کریں کہ وہ شائستہ انداز میں ہو۔ تیسرے نمبر پر آپ یاد رکھیں کہ جب کسی کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ آنکھیں جھکا کر بات کرنا، آنکھیں چرا کر بات کرنا آپ کے کانفیڈنس کو متزلزل کر دیتا ہے اور اگلا آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مجھ سے کم تر سمجھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کے سامنے بات کر رہے ہیں تو آپ آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر بات کریں اور اگلے بندے کو یہ احساس دلائیں کہ میں آپ کے برابر کا انسان ہوں اور میں آپ کو جو بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں وہ اس بات کی زیادہ اہمیت ہے، میری اہمیت کم ہے یا زیادہ ہے لیکن میری بات کی اہمیت زیادہ ہے۔ ایک چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب آپ چل رہے ہوں تو دوسروں سے 25% تیز چلنے کی کوشش کریں، آگے نکلنے کی کوشش کریں، پیچھے پیچھے رہ کر چلنے کی کوشش نہ کریں اور اپنی چال ڈھال پر خصوصی توجہ دیں۔ آپ کی چال ڈھال ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کہ سست ہو، جو کہ دوسروں سے پیچھے رہنے والی ہو۔ آپ کی چلنے کا انداز شائستہ ہونا چاہیے۔ اور ایک پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اہداف مقرر کریں، ہمیشہ گولز مقرر کریں، لیکن وہ گول اچیویبل ہونے چاہیے اور پھر ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ زندگی میں کوشش کرتے رہیں۔ آپ اپنے اہداف میں جب کامیاب ہوں گے تو آپ کے اندر ایک کانفیڈنس کریٹ ہوگا، آپ کے اندر ایک اعتماد کریٹ ہوگا، آپ کے اپنے اندر ایک اعتماد کی فضا قائم ہو جائے گی۔ آپ کے جذبات میں شدت آ جائے تو اپنے آپ کو سلو ڈاؤن کر لیں، اپنے رویے کے اندر تبدیلی لے کر آ جائیں تاکہ وہ جذبات
آپ کی راستے میں رکاوٹ نہ بن جائیں، ان جذبات کی وجہ سے آپ اپنے لیے مشکلات نہ کھڑی کر لیں، بلکہ ان جذبات کو جب آپ سلو ڈاؤن کر لیں گے تو پھر آپ بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ چھٹے نمبر پر اس حقیقت کو ہمیشہ تسلیم کر لیں کہ آپ کی زندگی کے اندر جو تلخ تجربات ہیں وہ آپ کے مستقبل کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ مستقبل کا ایک اپنا انداز ہے، لیکن جو گزرے ہوئے تلخ تجربات ہیں وہ آپ کے ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ اپنے ماضی کے تلخ تجربات کا اثر اپنے مستقبل پر نہ ڈالنے دیں۔ جب آپ مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے اندر ایک اور اعتماد کی فضا قائم ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ آہستہ آہستہ ایک سیلف کانفیڈنٹ انسان کے طور پر ابھرنا شروع ہو جائیں گے۔ 7ویں نمبر پر ہمیشہ یہ یاد رکھیں، کسی کو انکار کس طرح کرنا ہے۔ سارے کام کرنے کے لیے نہیں ہوتے، سارے لوگوں کی باتیں ماننے والی نہیں ہوتی ہیں۔ جب آپ کو کسی کو انکار کرنا ہو، کسی کو نو کہنا ہو، تو نو کہنے کا انداز سیکھیں۔ وہ رسپیکٹیبل انداز میں ہونا چاہیے، وہ احترام کے انداز میں ہونا چاہیے، وہ جاننا چاہیے کہ آپ نے کس طرح نہ کرنی ہے، کس طرح نو کہنا ہے۔ لہٰذا نو کہنا ایک فن ہے، اور اس فن کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور 8ویں نمبر پر کہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ موازنہ نہ کریں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ فلاں آدمی اتنا قابل ہے، فلاں آدمی کے پاس اتنی دولت ہے جبکہ میرے پاس نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ موازنہ نہ کریں، ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے ساتھ موازنہ کریں، اپنے گزشتہ دنوں کے ساتھ موازنہ کریں کہ میں کل کیا تھا اور آج کیا ہوں۔ اگر آپ اپنے آپ کا موازنہ کسی دوسرے کے ساتھ کریں گے تو آپ کے اندر احساس کمتری کا احساس پیدا ہوگا، اور آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنے لگ جائیں گے۔ یہ موازنہ کرنا دشمنی کو جنم دیتا ہے اور اپنے اندر نفرت پیدا کرتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ہم ہمیشہ مثبت لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ مثبت لوگ آپ کی سوچوں اور آپ کے رویوں کے پر اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کی سوچ کو مثبت بنا دیتے ہیں، آپ کے رویے کو مثبت بنا دیتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ منفی خیالات کے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کی سوچ اور آپ کے رویے کو منفی انداز میں تبدیل کر دیں گے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ آپٹمسٹک بنائیں، پر امید بنائیں، اللہ کی ذات پر امید رکھیں، اور یہ یقین کر لیں کہ آپ کے اندر بھی وہی صلاحیت موجود ہے جو ایک کانفیڈنٹ انسان کے اندر موجود ہے۔ اور 10ویں اور آخری بات کہ ہمیشہ خوف پر قابو پانے کی کوشش کریں، اور یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ کسی بھی طرح کا خوف آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دے گا، آپ کی قابلیت کو زنگ آلود کر دے گا۔ اپنے اللہ پر یقین رکھیں کہ اچھائی، برائی، قابلیت، اہلیت، صلاحیت سب اللہ کی طرف سے ہے۔